أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما نتنزل، اور ہم نہیں اترتے الا مگر بأمر ربک، تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان، اور نہیں ہے، ربک، تیرا رب، نسیہا، بھولنے والا۔ آیت کے شان نزول کے اندر مفسرین حضرات نے یہ بات درج کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ آپ میرے پاس جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے، قرآن سے آپ کو تسلی ملتی تھی، قرآن سے آپ کو شغف اور ایک محبت تھی کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہوا کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن نازل ہوا کرے۔ تو جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین نے جواب بتلایا کہ جاؤ اور میرے حبیب کو اس بات کا جواب دے دو کہ میں جلدی جلدی کیوں نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جبرائیل امین نے تشریف لا کر کہ ہم نہیں اترتے الا مگر بأمر ربک، تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ ہم تو مرضی کے ساتھ حرکت بھی نہیں کر سکتے، مرضی کے ساتھ نہیں آ سکتے، رب کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ جب رب بھیجتا ہے اس وقت آتے ہیں، جب رب روکتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے امر کی ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ سورۃ القدر کے اندر بھی یہ مضمون ذکر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین بھی، بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے امر سے اترتے ہیں، خیر و برکت کو نازل کرتے ہیں، خیر کے امور کو نازل کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ سونپتا ہے ان کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نقطہ رکھ دیا کہ ہم مرضی کے ساتھ نہیں آتے، اسی وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب فرشتے نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکات ہے کہ جس کو ماضی کا علم بھی ہے، حال کا علم بھی ہے، اور استقبال کا علم بھی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب قرآن نازل کرنا ہے، کتنا قرآن نازل کرنا ہے، وما ربک نسیہ۔ اور جب قرآن نازل نہیں ہوتا ایک دن دو دن، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تیرا رب بھول گیا ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیہ کے اندر شیعوں کے عقیدے بدا کا رد بھی ہو گیا ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام بھول پر مبنی ہیں، تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بھول کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ظالموں کی بھی عجیب عجیب قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ عرب کے ظالم ایسے تھے کہ جو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یا کہتے تھے فلاں انسان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی ظالم کہ جو اس کلام کو رب کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ دن تک جب رسول اللہ نئی آیات لوگوں کو نہیں بتلاتے، ایسی تو نہیں بات ہوتی تھی کہ جب آیات نازل نہ ہو تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بتلا دیں کہ آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ایسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔
تو جب ہفتہ ڈیڑھ ہفتے تک کچھ آیات نازل نہ ہو تو وہی کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، وہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے تھے، ان کو شرم نہیں آتی تھی۔ پھر یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ناراض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ نبوت ہٹا دی، اس لیے تو آیات نازل نہیں ہو رہی۔ تو سمجھایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تو اس سے ناراض ہوا ہے۔ کہ جب روز آیت آئے، روز وہی آئے، تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اور اگر 5-6-7 دنوں کا وقفہ ہو جائے وہی کے آنے کے اندر تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح رات کے آنے میں حکمت ہے، دن کے آنے کے اندر حکمت ہے، تو ہر کام اللہ رب العالمین کا وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آج آیات آنی چاہیے تھی اور رب بھول گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا نعوذ باللہ آج 5 آیات نازل کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے 3 کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب وہ تو رب ہے آسمانوں کا، اور رب ہے زمین کا، اور رب ہے ان تمام کا جو ان کے درمیان ہے۔ رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر مخلوق کو پالتا ہے اس کی ضروریات کے مطابق۔ جس وقت اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے اس کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے، جس وقت اس کے لیے روٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتدریج پام روئی تک پہنچاتا ہے۔ رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو پرورش کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو مالک ہے، جو آقا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اس لیے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو کھانا دیتا ہے، جو بڑا کرتا ہے، جو ضروریات کو پورا کرتا ہے، فاعبدو، اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بندگی، وہی انسان بندگی کرنے والا ہے جو عبادت کے 3 معنی کو ذہن میں رکھ کر کے ان 3 معنی کے مطابق بندگی کرے گا تو وہی بندگی کرنے والا ہے۔ اس کے اندر پوجا و پاٹ بھی آ جاتا ہے، بندگی و غلامی بھی آ جاتی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری بھی آ جاتی ہے۔ تو حقیقت کے اندر وہی انسان عبادت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے کہ جو اللہ ہی کے آگے رکوع کر رہا، اسی کے آگے سجدہ کر رہا، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا سمجھتا ہے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کو بگڑیوں کو بنانے والا سمجھتا ہے، اور دل کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ میں کسی کا بندہ غلام نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ غلام ہوں۔ اور تیسری بات خود بخود پھر ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، تو بات بھی اسی کی ماننی ہے، نظام بھی اسی کا اپنانا ہے، قانون کے مطابق، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ ثابت قدم رہو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، شیطان بھی نہیں چھوڑتا ہے، معاشرہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، کافر لوگ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اگر رب کو راضی کرنا ہے، جنت کو جانا ہے، تو اللہ کی عبادت کی ثابت قدمی اختیار کرنا ہوگی۔ لوگ خریدنے والے بھی ہوں گے، ڈرانے والے بھی ہوں گے، دھمکانے والے بھی ہوں گے، لیکن ثابت قدم رہنا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر، اور تب تک عبادت کرنی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، زندگی کی آخری لمحات تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم کے اندر موت آنی چاہیے کہ جب تم حالت فرما برداری کے اوپر ہو۔ التعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو اس کے سمیہ، کوئی ہم پلہ، کوئی ہم نام۔ مخلوقات نے، انسانوں نے جتنی بھی مخلوقات کو، باطل چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان میں سے کسی کا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ التعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو اس کا سمیہ، کوئی ہم نام، کوئی ہم پلہ۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی طرح صفات رکھنے والی ہو۔ تو جب اللہ کی طرح صفات رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اور کوئی بندگی کا لائق، اہل اور مستحق بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العالمین یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پوجا و پاٹ کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما نتنزل، اور ہم فرشتے نہیں اترتے، الا مگر بے امر ربک، تیرے رب کے حکم سے۔ لہو، اسی کے لیے، ماں جو کچھ بین ایدینا ہمارے سامنے، وما جو کچھ خلفنا ہمارے پیچھے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان نہیں ہے رب کا تمہارا رب نسیہ بھولنے والا۔ رب وہ رب ہے، پروردگار السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ فاعبدہ، پس اسی کی بندگی کرو، واصطبر اور ثابت قدم رہو، لعبادتی، اس کی بندگی پر۔ ہل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو اس کا سمیہ، کوئی ہم نام،
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.